اور اہل اسلام کے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں مظلومانہ طور پر شہید ہونا۔ بڑے جامع الکمالات ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں جو آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت کے اندر قیامت تک موجود ہیں۔ اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں ذکر حضرت عثمان کا ہے کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے دور کیے جائیں گے اور جہنم کو دیکھنا جانا محسوس بھی نہیں کریں گے، اس کی آواز بھی نہیں ان کو سنائی دے گی، اور اللہ جہاں پر ان کو داخل فرمائیں گے وہاں پر جو ان کے جی میں آئے گا وہ بھی ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت عثمان، آیت حضرت عثمان کی شان میں نازل ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن کی، امن هو قانت آناء اللیل وآناء النہار یرجون رحمت ربهم ویخشون عذابہ۔ جو بندہ رات دن اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور رب کے عذاب سے ڈرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کئی آیات ہیں، کئی فرامین ہیں جو آپ کی فضیلت کے اندر موجود ہیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے، آپ کی حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدقهم حیاء عثمان۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدقهم حیاء عثمان، میری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ کامل الحیا شخص اگر کسی نے دیکھنا ہے، فرمایا عثمان، وہ میرا ساتھی، میرا بھائی عثمان ہے۔ پوری امت میں سے اصدقهم حیاء عثمان، سب سے زیادہ کامل الحیا انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے کامل الحیا ہیں، خود فرماتے ہیں واللہ ما لبثت بیمینی، اللہ کی قسم جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور میں نے اپنا دایاں ہاتھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ رکھا تھا، حضرت عثمان کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا
جاؤں، پھر ساری زندگی اپنا میں نے وہ دایا ہاتھ کسی غلط جگہ پہ استعمال نہیں کیا۔ کتنے کامل الحیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تاجدار مدینہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ پنڈلی، یہ پنڈلی جو ہے نا، پنڈلی گھٹنے سے نیچے جو ہے، اس کو اپنے زبان میں پنی کہتے ہیں، پنی۔ یہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے۔ سطر یعنی انسانی جسم کا وہ حصہ جس کو بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر یہ گھٹنا جہاں پہ ختم ہوتا ہے، اوپر نا جہاں پہ گھٹنا کیا ہوتا ہے ختم، یہ حصہ جو ہے نا اس کو بے پردہ کرنے کی مرد کو بھی اجازت نہیں۔ یہ اکثر آپ دیکھیں لوگ بیٹھتے ہیں نا تو اپنا تہمد شلوار اس کو ایسے پیچھے کرتے ہیں اور گھٹنے ان کے ننگے بیٹھ سکتے ہیں، سخت گناہ ہے اللہ۔ تو یہ جو پنڈلی ہے یہ اس سے باہر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرمائے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں متکئن، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حضرت ابو بکر آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر اسی حالت کے اندر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو بھی اجازت دے دی، لیکن اپنی حالت نہیں بدلی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ کچھ وقت گزرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اجازت دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے کپڑا اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر ڈال دیا، پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے پاک پیغمبر بتلائیے، میرے والد ابو بکر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو نہیں ڈھانپا۔ حضرت عمر آئے، لیکن آپ اسی حالت کے اندر رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان اندر آنے لگے، آپ فوراً اٹھ کے بیٹھے، پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈھانپ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قیامت تک کے لیے حضرت عثمان کی عظمت اور فضیلت اور کمال کی دلیل بن گیا، وہ جملہ سند بن گئی، اعزاز بن گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا ہار بن گیا، میرے پاک پیغمبر کا وہ جملہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، اس جملے کو یاد کیجئے، لوگوں کو جا کے بتلائیے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی سند ہے۔ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور پھر بے حیا تو وہ ہے نا جس کو یہ کامل الحیا انسان صاحب ایمان نظر نہیں آتا۔ بے حیا تو وہ ہے جس کا حیا اللہ کے پاک پیغمبر کہے، جس کو کامل الحیا اللہ کے پاک پیغمبر کہے، اور جس شخصیت کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کریں اور دنیا والے جس کا حیا نہ کریں تو اس سے بڑا اور کوئی بے حیا۔ غزوہ بدر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے جانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں عثمان تیری گھر والی، تیری زوجہ، میری بیٹی حضرت رقیہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جن کا نام ہے، حضرت عثمان کی منقوبہ، آپ کی زوجہ، بیوی اور آپ کی اہلیہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ اسی کی عیادت، اسی کی خبر گیری میں رہے، آپ ہمارے ساتھ نہ آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کافروں کے خلاف پہلا موقع ہے جانے کا، اور یہ خوش نصیبی، یہ خوش بختی، اس سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عثمان تجھے میں اپنے حکم سے مدینہ کے اندر ٹھہرا کے جا رہا، اور یاد رکھنا میں اللہ کے ہاں خود بھی دعا کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، سب کو ثواب بدر کے مقام پہ پہنچ کے ملے گا، تجھے مدینہ میں بیٹھے ہوئے مل جائے گا۔ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں، نبی علیہ السلام کو گھر ٹھہرا کے رہا تھا۔ غزوہ مکمل ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح اور کامیابی نصیب فرمائی، مال غنیمت جمع ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت صحابہ کے اندر تقسیم فرما رہی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں میرے عثمان کا بھی حصہ الگ رکھ دینا، میرے عثمان کا حصہ الگ رکھ دینا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں عثمان سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں عثمان سے وعدہ کر کے آیا تھا، مدینہ میں بیٹھ کے تجھے پھر بھی شاہدین بدر کے اندر شمار کروں گا۔ باقی صحابہ کو مقام اور مرتبہ بدر کے مقام پہ پہنچ کے وہ نصیب ہوا، حضرت عثمان کو گھر بیٹھے نصیب ہو گئے۔ اور یہ جو غزوہ بدر کے شریک ہونے والے جو صحابہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے بدری صحابہ، کیا کہا جاتا ہے؟ بدری صحابہ، یعنی غزوہ بدر میں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے 313 ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے ساتھی میرے ساتھ بدر کے میدان میں اور بدر کے غزوے اور مارکے میں میرے ساتھ تھے، اللہ کا اعلان ہے انی قد غفرت لهم، میں نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، وبدلت سیئاتهم حسنات،
سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بدری صحابہ کے دلوں کو جھانک کے دیکھا ہے، ان کے اندر سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں تھا، لہذا اب جو مرضی وہ کرے اللہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی کرے، جو مرضی کرے، لیکن اللہ ان سے پوچھے گا نہیں، اللہ ان کے نامہ اعمال میں غلطی دکھے گا ہی نہیں، وہ غلطی بھی کرے اور پھر بھی ان کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے۔ صحابی تھے نا حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے ایک مشورہ کیا، جنگ کا مشورہ ہوا نا، رات کو جب مشورہ مکمل ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو باتیں ہوئی ہیں نا مجلس میں، یہ آگے کسی کو بتانی نہیں، یہ ہمارا اپنی بات ہے۔ حضرت حاتم جب واپس گیا نا گھر تو وہ سارا مشورہ ایک کاغذ پہ لکھا اور مکہ کے مشرکین کی طرف وہ خط روانہ کر دیا۔ صبح کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بلایا اور نبی علیہ السلام نے کہا تم دونوں جاؤ، فلاں جگہ پہ تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا، تم وہ خط لے کے آؤ۔ اللہ نے نظریہ وہی بدلا دیا، وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ساتھی کو لے کے گئے، اسی جگہ پہ ایک عورت سفر کر رہی ہے، دیکھا وہاں سے جا کے اس عورت کو روکا، اس سے وہ خط لیا، واپس لے کے آئے، نبی علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھے ہیں، اسی طرح صحابہ بھی بیٹھے ہیں باقی۔ وہ خط جب نبی علیہ السلام نے کہا کھولو اور اسے پڑھو، اوپر سے لکھا ہوا تھا حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے نام۔ حالانکہ رات کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کہا اس کے بارے میں کسی کو بتلانا بظاہر کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اور حضرت حاتم جو سارا مشورہ لکھ کے ان کافروں اور مشرکوں کی طرف لکھ کے روانہ کر دیا، جب نام آیا نا حاتم بن ابی بلتہ کا، حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اللہ کے پیغمبر اجازت دو میں اس منافق کا سر قتل کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا بیٹھ جا، تجھے پتہ نہیں ہے حاتم میرا وہ صحابی ہے انہو قد شہد بدر، یہ میرا بدری صحابی ہے اور بدر والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ جو مرضی کرے، جب رب نہیں پوچھ سکتا ہے اسے میں کیوں ہے؟ جب رب نے کہا میں نے ان سے پوچھنا، میں نے ان کی غلطیوں کو بھی نیکی بنا دینا ہے، آرام سے بیٹھ جا۔ پھر حضرت حاتم کو کہا کہ آپ آئے، کیوں لکھا؟ حضرت حاتم نے اس کی اپنا عذر اور اپنی وجہ بتلائی، نبی علیہ السلام وجہ سن کے خاموش ہو گئے، حضرت حاتم کو ملامت نہ کی، بظاہر غلطی کتنی بڑی تھی، لیکن جو شاہدین بدر ہیں، جو بدر کے اندر پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحابی ہیں، رب نے ان کی غلطیوں کو بھی کیا بنا دیا؟ نیکی بنا دیا۔ تو حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کہا ہے عثمان تو گھر میں رہے گا، لیکن تجھے میں اپنے بدر کے شاہدین کے اندر شمار کروں گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ بھی رکھوایا جو حضرت عثمان کو دیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں مدینہ طیبہ۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر واپس آئے، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا، فوت ہو چکی۔ کچھ وقت گزرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت غمگین رہتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا عثمان اتنے غم زدہ کیوں رہتے ہو، غمگین کیوں رہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے ساتھ قرب کا ایک
میں آپ کا داماد تھا، آپ کی بیٹی میری زوجہ تھی، وہ قرب کا رشتہ ختم ہو گیا حضرت رقیہ کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم موجود ہے، میں ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا گیا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی۔ اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ عِنْدِي 40 بِنْتًا لَزَوَّجْتُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَىٰ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لَوْ كَانَ عِنْدِي 40 بِنْتًا، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی لَزَوَّجْتُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، ایک ایک چلتی جاتی دنیا اپنا وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کا نکاح عثمان سے کرتا جاتا حتیٰ لا یبقیٰ منہن واحدہ، حتیٰ کہ میں اپنی 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ شرف اور یہ کمال بھی حضرت عثمان کے حصہ میں آیا۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں اکیلے حضرت عثمان کو واحد شخصیت ہے کہ جن کے نکاح کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں شکیبات دیگرے آئیں۔ حضرت علی بھی داماد رسول ہیں لیکن آپ کے نکاح میں پیغمبر کی ایک بیٹی، لیکن حضرت عثمان کو یہ شرف ہے اور یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عثمان ذوالنورین، کہتے ہیں عثمان ذوالنورین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ دنیا کے اندر اپنے اللہ سے اپنے لیے جنت خریدی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے بھائی عثمان نے 3 مرتبہ اپنے اللہ سے جنت خریدی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس پڑھنے والے پوچھنے لگے یہ کیا مطلب اللہ سے جنت کیسے خریدی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ پھر وضاحت کرتے ہیں اپنے اس جملے کی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا من یشتری بیرا فلہ الجنہ، جو آدمی مدینہ کے اندر روما نام کا جو کنواں ہے اسے خرید کے مدینہ والوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ سودا آتے ہوئے گاؤں 10,000 درہم کے اندر حضرت عثمان نے کیا، پھر آدھا ہوا 10,000 درہم میں، گویا کہ 20,000 درہم میں حضرت عثمان نے وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مدینہ والوں کے لیے اس کا پانی وقف کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ضمانت دی ہے فلہ الجنہ، میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب حضرت عثمان نے اپنے لیے جنت کا سودا کیا ہے۔ اچھا، دوسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
غزوہ تبوک کا موقع ہے، جیش العسرا، تنگی کا وقت ہے مسلمانوں کے اوپر، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحابہ کرام سے، اہل ایمان سے چندے کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من جہاد جیش العسرا فلہ الجنہ، جس آدمی نے سامان جہاد مہیا کیا، جس آدمی نے اس لشکر کے لیے سامان جہاد مہیا کیا، میں محمد رسول اللہ کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کھڑے ہوئے اور 950 اللہ کی راہ میں دیے، کتنے اونٹ؟ 950 سامان سے لدے۔ جب حضرت عثمان نے 950 دے دیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر 50 گھوڑے بھی دوں گا، 1000 مکمل، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ دوسرا موقع تھا جس موقع پہ حضرت عثمان نے اپنے لیے جنت کا سودا کیا۔ تیسرا موقع جمعے کا دن ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں مسجد کے لیے جگہ تنگ ہے، مسجد کے ساتھ وہ جگہ ہے جو بندہ یہ خرید کے مسجد کے اندر شامل کرے گا، میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید کے مسجد نبوی کے اندر اس کو وقف کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر وہ حصہ شامل کر کے یہ تیسرا موقع ہے جب حضرت عثمان نے اپنے لیے جنت کا سودا کر لیا۔ جس کو دنیا میں جنت مل جائے، جس کے لیے جنت کی ضمانت اللہ کا پاک پیغمبر دنیا میں دے دے، اس کی کچھ وقتی کے کیا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، 4 دن ہو گئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ فاقہ ہے، کتنے دن؟ 4 دن۔ گھر آگے کہتے ہیں حالا سب تم دادی شریعہ، کوئی چیز؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں، پیچھے حضرت عثمان آتے ہیں، آ کر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پیغمبر علیہ السلام کی حالت کا تذکرہ حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت عثمان دوڑ کے جاتے ہیں گھر، وہاں سے آٹا اور گندم لے کے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یہ کھانا تیار کیجیے اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے۔ ابھی دے رہے ہوتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کھانا بنانے میں دیر لگے گی، پھر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بھنا ہوا گوشت لے کے آ جاتے ہیں، حضرت عائشہ کو آ کے دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں سامان پڑا ہے، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ یہ سامان کہاں سے، یہ گندم یہ آٹا کہاں سے آیا، یہ کھجور کہاں سے آئی، یہ بھنا ہوا گوشت کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، فَلَمْ يَجْلِسِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عثمان کا نام سنا حضرت عائشہ کہتی ہے پھر اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے نہیں، کھایا کچھ نہیں، فوراً اٹھ کے مسجد نبوی میں چلے گئے، جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے
اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتا کہ جس کے بارے میں دنیا میں اللہ کا پاک پیغمبر کہتے ہیں اللہم انی رضیت، میں راضی ہو گیا یا اللہ سے۔ یہ ہر کسی کے لیے یہ شان اور یہ مقام نہیں ہے، یہ مقام اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو نصیب فرمایا۔ 18 ذی الحج کو 40 دن حضرت عثمان کو باغیوں نے 40 دن بھوکا پیاسا رکھا، اور صحابہ آتے تھے آ کے پوچھتے تھے، حضرت علی نے آ کے کہا امیر المومنین اجازت دیں، یہ چند آدمی ہیں، ہم ان کو قابو کر لیں، لیکن حضرت عثمان نے کہا میں اپنی ذات کے لیے مدینہ کی گلیوں کو رنگین سے نہیں کرنا چاہتا۔ 40واں دن تھا، اندازہ کریں 40 دن بھوکا پیاسا، اور جس دن حضرت عثمان شہید ہو رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے حضرت عثمان اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے، اور چھت پہ چڑھ کے ان باغیوں کو مخاطب کر کے ان کی وہ تقریر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، شہید کرنا چاہتے ہو، حالانکہ شریعت کے اندر صرف 3 قتل کی اجازت ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہو، بدلے کے اندر اس کو قتل کیا جائے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ شادی شدہ بندہ بدکاری کرے، برا کام کرے، میں نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کے لیے قتل ہے۔ کہنے لگے میں اسلام سے بھی نہیں پھرا، تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اور باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو کنواں میں نے خرید کے مدینہ والوں کے لیے وقف کیا تھا، آج تم مجھے اسے کنویں کے پانی سے محروم کر دیا، اور جس مسجد کے لیے زمین میں نے خرید کے مسجد کو کشادہ کیا تھا، آج اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں دے رہے۔ لیکن باغیوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، آپ خلافت چھوڑ دیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر کا وعدہ ہے میرے ساتھ، اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا، لوگ مطالبہ کریں گے خلافت چھوڑ دو، لیکن خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے، جان قربان کر دینا، لیکن خلافت نہ چھوڑنا۔ حضرت عثمان نے کہا تمہارا یہ مطالبہ میں کسی صورت کے اندر پورا نہیں کر سکتا۔ بالآخر 40ویں دن دروازے پہ پہرے داری ہے حضرت حسن و حسین کی، حضرت علی نے دروازے پہ ان کو کھڑا کیا کہ کوئی بندہ دروازے سے اندر نہ جائے، لیکن باغی پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کے اندر آئے آ کے حضرت عثمان، بلکہ جس دن حضرت عثمان شہید ہو رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تہمت چادر باندھا تھا، اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شلوار میں اور اپنی بیوی حضرت لائلہ کو کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے ملے آج رات کو، اور نبی علیہ السلام نے کہا عثمان بڑا لمبا روزہ آج تم افطاری جنت میں ہمارے ساتھ کرو گے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں کی خواب کے اندر آپ نے جو ہاتھ رکھا اس کی ٹھنڈک مجھے اب بھی محسوس ہو گئی، اور حضرت عثمان نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا آخری وقت قرآن پڑھنے کے اندر گزرتا ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ابھی پہلا پارہ نہیں مکمل ہوا تھا، آخری صفحے پہ تھے جب وہ ظالم اندر آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ 80 سال عمر کی 82 سال اس وقت حضرت عثمان کی پورے عثمان کو آ کے انہوں نے زخمی کیا، داڑھی سے پکڑا، سر کے اندر لوہے کی سراخیں ماری، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک سے خون نکلا۔ اللہ کی شان، حضرت عثمان کے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت میں گرا جو سورہ پہلے پارے کی آخری صفحے کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، اسی جگہ پہ آ کے پہلا قطرہ حضرت عثمان کے جسم سے یہاں پہ آ کے گرا، اور اسی طرح قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے حضرت عثمان نے جوان شہادت نوش کر وہ نسخہ قرآن کا جس پہ حضرت عثمان کا خون گرا تھا، وہ آج بھی ترکی کے
عجائب گھر کے اندر وہی نسخہ، اور اس کے اوپر حضرت عثمان کے خون کا وہ نشان اب بھی موجود ہے۔ یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ شہداء جو بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پیش کی، ان کا مقام مرتبہ بہت بڑا۔ حضرت عمر کی شہادت بھی بہت اونچی، قیامت کے دن مصلی رسول گواہی دے گا، مسجد نبوی گواہ بنے گی، کربلا کے شہیدوں کے لیے کربلا کا میدان گواہ بنے گا، بدر کے شہیدوں کے لیے بدر کا میدان گواہ بنے گا، احد کے شہیدوں کے لیے احد کا پہاڑ گواہ بنے گا، حنین کے شہداء کے لیے حنین کا مقام گواہ بنے گا۔ لیکن قربان عثمان کی شان پر قیامت کے دن عثمان کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذی الحج کو شہید ہوئے، اور جن کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ 18 ذی الحج جو ہے یہ عید غدیر کا دن ہے۔ کس کا؟ عید غدیر۔ جن کے دل میں صحابہ کی دشمنی ہوتی ہے نا، حضرت عثمان کی شہادت کے دن کو کیا مناتے ہیں؟ عید کا دن، جی عید غدیر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس دن حضرت علی کے لیے اپنی خلافت اور جانشینی کا اعلان کیا تھا۔ جھوٹ ہے، بالکل بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی اور اپنی خلافت کے لیے حضرت ابو بکر کو نامزد کر کے مصلی اپنا ان کے حوالے کر کے صحابہ کو ابو بکر کی ابتدا میں کھڑا ہوا دیکھ کے ہنس کے مسکرا کے پیغمبر دنیا سے گئے اور یہ بتا کے گئے جس کو دنیا میں اپنا مصلی دے کے جا رہا اپنے بعد اپنی میری خلافت کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی بھی ان کے مقتدی، حضرت عمر بھی ان کے مقتدی، حضرت عثمان بھی انہی کے مقتدی۔ گویا کہ پیغمبر نے مصلی دے کے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا؟ ابو بکر۔ وہ ایک الگ بات ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس پہ پھر انشاءاللہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی پیغمبر کے جانشین ہیں، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو محدثین نے لکھا ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ارادہ تھا۔ خلافت اور جانشینی اس حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ پاک